الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈہرکی کے بیان۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ قبر سے عذاب سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں کچھ بیان جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں کروں گا، عرض کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو زمین کا ایسا ٹکڑا سامنے آیا کہ وہاں پر انسان تو انسان، کوئی چرند پرند کیڑا مکوڑا بھی نہ تھا۔ ایسی غیر آباد زمین کے حصے پر آپ وہاں پر پہنچے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہ تھا، انسان تو دور کی بات، کیڑا بھی نہیں تھا، مکوڑا بھی نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیں، جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے نا، وہ جگہ ایسی غیر آباد ہو جاتی ہے کہ وہاں پر پھر یہ آبادی اور یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواری موجود تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا روح اللہ، یہ ہم کیسی جگہ پر آ گئے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، کوئی پرندہ بھی نہیں ہے، کوئی جانور بھی نہیں ہے، کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس زمین پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اگر اللہ کا عذاب نازل نہ ہوتا تو یہ جو کیفیت ہم اس زمین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت نہ ہوتی۔ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اسی لیے یہاں پہ انسان تو انسان، کیڑا مکوڑا بھی نہیں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ یہ جو اس زمین پر اللہ کا جو عذاب آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس زمین پر عذاب آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ ندا کی کہ اے اللہ کے بندوں، مجھ سے کوئی بندہ بات کرے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی تھے، وہ جو دعا کریں تو وہ دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو یہ پاور عطا فرمائی کہ وہ معجزہ بھی دکھا سکتے تھے۔ تو بہرحال انہی مردوں میں سے ایک نوجوان نے ندا دی کہ لبیک یا روح اللہ، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے سوال کیا کہ یہ ہم جس جگہ پر آئے ہوئے ہیں، موجود ہیں، یہ جگہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے، یہاں اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا اس سے کہ یہاں پر جو عذاب نازل ہوا یہ کیوں ہوا، وجہ کیا تھی، کون سا سبب بنا کہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہاں پر اس لیے اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ یہ جو لوگ تھے یہاں، اس بستی کے لوگ رہنے والے تھے، وہ دو کام کرتے تھے، دو کاموں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ ان میں سے پہلا کام تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ شیطان کی پوجا کرتے تھے، شیطان کی عبادت کرتے تھے، اور دوسرا کہ یہ دنیا سے محبت کرتے تھے، دنیا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس سے سوال کیا کہ یہ جو شیطان کی پوجا کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے تھے نا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے جو لوگ، تو یہ لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، وہ جیسے ہی کرتے تھے یہ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے تھے، اور اس طریقے سے جو شیطان تھا وہ اپنی ان سے پوجا کروایا کرتا تھا، اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، یہ شیطان کی پیروی کرتے تھے۔ شیطان نے کہا کہ اللہ کی یہ جو کام ہے یہ رب تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے، اس کو کر گزرو، تو یہ کر گزرتے تھے۔ تو فرمایا کہ کوئی ایسی رب کی نافرمانی نہیں تھی کہ جو انہوں نے نہ کی ہو، یہ اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، یہ شیطان کی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ دنیا سے محبت کرتے تھے، یہ دنیا سے محبت کیسے کرتے تھے؟
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا سے اس طریقے سے محبت کرتے تھے کہ یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر کام کیا کرتے تھے، بلکہ جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، کہ بچہ جب ماں کے پاس ہوتا ہے، ماں اس کو گلے لگاتی ہے تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے، ماں کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی لذت ماں کو حاصل ہوتی ہے، بڑا چین ماں کو ملتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس موجود ہے۔ پھر وہی بچہ جب ماں سے جدا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو پھر وہی ماں کا سکون چلا جاتا ہے، وہی ماں کا چین چلا جاتا ہے، ماں کے اندر بے چینی آ جاتی ہے، ماں کو سکون نہیں ہوتا، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ بھی دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے، جب دنیا ان کے پاس ہوتی تھی تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے، سکون میں ہوتے تھے، ریلیکس ہوتے تھے، عیش اور عشرت میں ہوتے تھے، لیکن جب دنیا ان سے چلی جاتی تھی تو یہ پریشان ہو جاتے تھے، اور انہی کاموں کے اندر یہ لگے رہے، ان کو رب تعالیٰ یاد نہیں آیا، اللہ پاک ان کو یاد نہیں آیا، اللہ کی عبادت ان کو یاد نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ اب یہ دو وجہ تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب کیسے نازل کیا؟ اللہ کے عذاب نازل کرنے کی مختلف نوعیتیں ہوتی تھی، بنی اسرائیل کے اندر جو عذاب نازل ہوا مختلف قسموں کا عذاب نازل ہوا۔ تو کہا کہ یہ اس قوم پر، اس بستی والوں پر جو عذاب نازل ہوا وہ کیسے ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے دن گزار دیا، سارا دن عیش اور عشرت میں رہے، رات جب آئی نا تو رات کے بعد جو صبح آئی وہ صبح ہم نے حاویہ کے اندر کی، ایک لفظ اس نے استعمال کیا، حاویہ۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس سے سوال کیا کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا سجین۔ اب سجین بھی ایک نیا لفظ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس سے سوال کیا کہ یہ سجین کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جو سجین ہے نا، یہ ایک آگ کا انگارہ ہے۔ کیا ہے؟ آگ کا بہت بڑا انگارہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کا جو جتنا حصہ ہوتا ہے نا پوری زمین کا، وہ سارے حصے سے آگ لی اور اس آگ کے انگارے کے اندر اس آگ کو رکھ دیا، اور کہا کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا اس بستی والے جن پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، تو کہا کہ ان سب بستی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے اندر لٹکایا ہوا ہے، اور پھر اس آگ کے انگارے کے اندر ان لوگوں کو لٹکایا ہوا ہے، اور ان کا جو منہ ہوتا ہے نا ان کے منہ کو آگ سے باندھ دیا گیا ہے کہ اب یہ بات نہیں کر سکتے، ان کے منہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے تالے لگا دیے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عذاب کی کیفیت کو سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ اگر آگ کا منہ بند کیا گیا ہے، تالا لگایا گیا ہے، تو تو میرے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے؟ حالانکہ تو بھی تو انہی نوجوانوں میں سے ہے، اسی بستی کا رہنے والا ہے، اللہ نے تیرے اوپر بھی عذاب نازل کیا، تو بھی آگ کے انگارے کے اندر ہوتا، تیرا بھی منہ آگ سے بندھا ہوا ہوتا، تو بات کر رہا ہے میرے ساتھ۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اگرچہ اس بستی کا رہنے والا ہوں، اگرچہ میں ان نوجوانوں میں سے ہوں، لیکن جو یہ کام کرتے تھے میں وہ کام نہیں کرتا تھا، میں شیطان کی پوجا نہیں کرتا تھا، میں دنیا سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن یہ ہوتا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا لیکن میں خاموش ہوتا تھا۔ وہ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر، جی ہاں یہ سیکھنے کی بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک فکریہ، ایک سوچ، ایک بات پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ یار ہر بندے نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی دیکھے۔ یہ سوچ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے لوگوں کے اندر، یار اپنی اپنی دیکھو نا، کیا دوسروں کے مسئلے میں تم ٹانگ اڑانے کی حاجت ہی نہیں ہے، تم نے نیکیاں کرنی ہے کرو، تم نے نماز پڑھنی ہے پڑھو، ہم سے کیا تعلق ہے تمہارا بھائی، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ تو یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ فکر غلط ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ہم نے جہنم سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ میں اگر نماز پڑھتا ہوں، اپنے دوستوں کو دعوت دوں، نماز پر لے کر آؤں، اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دوں، ان کو نماز پر لے کر آؤں۔ اچھا، اس نوجوان کا بھی یہی مسئلہ تھا، یہ خود تو نیکیاں کرتا تھا لیکن یہ دعوت نہیں دیتا تھا، وہ لوگ جو گناہوں میں ہوتے تھے ان کو یہ روکتا نہیں تھا، ان کو منع نہیں کرتا تھا۔ تو وہ بات وہاں پر وہی آ گئی کہ جب
جو ہے نا وہ سوکھے جلتے ہیں تو ان کے چکروں میں جو سبز ہوتے ہیں وہ بھی جل جاتے ہیں. تو عذاب تو ان لوگوں پر آیا تو ان لوگوں کے چکروں میں یہ بھی عذاب کے اندر گرفتار ہو گیا. اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ یہ خاموشی اختیار کرتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ظلم کو دیکھ کر چپ کر جائے وہ بھی ظلم کرنے والا ہے. ایسا ہی ہے جہاں پر ظلم ہو رہا ہو اور وہاں پر آپ خاموش ہیں تو آپ بھی ظلم کرنے والے ہیں. اگر آپ کے اختیار میں ہے تو آپ اس ظلم کے خلاف ہاتھ اٹھائیں, آواز اٹھائیں. آپ کی قدرت کے اندر جو بھی آپ بات سے منع کر سکتے ہیں, زبان سے کر سکتے ہیں زبان سے کریں, ہاتھ سے کر سکتے ہیں ہاتھ سے کریں. اگر وگرنہ دل کے اندر تو اس کو برا ضرور جانیں, یہ برائی ہو رہی ہے, اس کو دل میں برا ضرور جانیں کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ رب کی نافرمانی والے کام ہے. تو بہرحال وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں, لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی وجہ سے مجھ پر یہ عذاب نازل کیا, تو اب میں کیسے ہوں آگ کے اندر. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اب اس آگ کے انگارے کے اندر ایک بال سے لٹکایا ہوں. بال کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کا عذاب ہے ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے عذاب کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر نہیں آ سکتی, ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں آ سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنت کی نعمتیں ہیں نا اس کا بھی ہم وہم و گمان ہی نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ انسان کا دماغ ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا. احادیث مبارکہ کے اندر تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی, جنت کے اندر یہ ہوگا, جنت کے اندر وہ ہوگا, لیکن پھر دکھتی کیسی ہوگی, اس کی کیفیت کیسی ہوگی, وہ کیسی ہوگی, یہ ہمارے عقل و گمان سے ماورا ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اس آگ کے انگارے کے اندر ایک بال سے لٹکا ہوا ہوں, اور اب میں نہیں جانتا کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے گا, میں اس سے نجات حاصل کروں گا یا پھر وہی بال سے گر کر آگ میں چلا جاؤں گا, میں نہیں جانتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پورا ایک ماجرا سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا, صاف ستھرا کھانا کھانا, اور یہاں تک کہ ایک کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا یہ بھلائی کے لیے بہتر ہے. کہ بندہ حرام کھائے, بندہ ناجائز کام کرے, بندہ رب کی نافرمانی کرے, اس سے بہتر تو یہ تھا کہ یہ کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا, یہ بھلائی ہے. کم سے کم اس بات پر اس کو عذاب نہیں ہوگا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ویڈیو دیکھنے والے, ہم غور کریں کہ ہم کیا شیطان کی پیروی تو نہیں کرتے؟ کیا ہم دنیا سے محبت تو نہیں کرتے؟ کیا ہم دنیا کے چکروں میں اللہ کو بھول تو نہیں گئے ہیں؟ کیا ہم یہ تو نہیں بھول گئے کہ ہمیں بھی قبر کے اندر جانا ہے, ہم نے بھی آخرت کا سامنا کرنا ہے, اللہ کا سامنا کرنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اپنے اعمال ناموں کو پڑھ کر سنانا ہے؟ کیا چیزیں ہم تو نہیں بھول گئے؟ اگر ایسی بات ہے تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں, اللہ کی فرما برداری والے کاموں کی طرف آئیں. اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.